آپ لوگوں نے خفیہ تنظیموں اور الومناٹی کے حوالے سے بہت سی باتیں سن رکھی ہوں گی، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اصل میں الومناٹی کیا ہے؟ اس کا مقصد اور حقیقی ہدف کیا ہے؟ آخر جادو اور شیاطین کی پرستش سے الومناٹی اور دیگر خفیہ تنظیموں کا کیا تعلق ہے؟ یہ اسلام کو اپنا سب سے بڑا دشمن کیوں کر سمجھتے ہیں؟ ان سوالوں کا جواب جاننے کے لیے truthers.pk آپ کے لیے لایا حقائق پر مبنی سیریز جس کا نام ہے What is Illuminati؟ مزید آگے بڑھنے سے پہلے truthers.pk کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔ truthers.pk کی سیریز What is Illuminati کی پہلی قسط میں آپ سب کو خوش آمدید۔ یہ قسط جادو، اس کی تاریخ اور اس کے خفیہ تنظیموں سے تعلق پر مبنی ہے۔ جب بات جادو کی ہوتی ہے تو پہلا خیال ذہن میں ہاروت و ماروت کا آتا ہے۔ ہاروت اور ماروت آخر کون؟ تاریخی اعتبار سے ان کی حقیقت کیا؟ فرشتے یا شیاطین؟ حقیقت یا فرضی کردار؟ جادو کی تعلیم دینے والے یا محض آزمائش؟ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ الومناٹی ایک پراسرار تنظیم ہے جو شیطانی قوتوں کے زیر سایہ اپنی تمام کارروائیاں سر انجام دیتی ہے۔ ناظرین، اگر ہم تاریخی اعتبار سے بات کریں تو اس کی کڑیاں حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں شروع ہونے والی جادو ٹونے کی کارروائیوں سے ملتی ہیں، جس کا ثبوت قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 سے ملتا ہے، جس کا ترجمہ ہے: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون۔ اس آیت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہود ایک بدعملی میں مبتلا ہو گئے تھے جسے جادو ٹونا کہتے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ وہ اس چیز میں مبتلا تھے بلکہ انہوں نے اپنے پیغمبر پر جو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تھے بہتان باندھا کہ وہ بھی جادوگر ہیں، اور یہ محض صرف اس وجہ سے کیا گیا کہ وہ اس چیز کو مذہباً جائز قرار دے سکے۔ لیکن قرآن نے کی اس آیت نے اس بات کی تردید کی ہے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو بے گناہ قرار دیا ہے۔ آج بھی یہود کی بائبل کی کتاب سلاطین اول میں اس چیز کا تذکرہ موجود ہے، لیکن قرآن نے اس بات کی تردید کی ہے۔ بے شک قرآن سے زیادہ سچا کوئی کلام نہیں۔
اسی سورہ بقرہ کے ایک حصے میں ہاروت و ماروت کا تذکرہ موجود ہے، جو کہ چند لوگوں کے مطابق اس آیت سے موجود ماں کو نہیں کے معنوں میں لیا گیا ہے، لیکن بیشتر اور مستند تفاسیر کی کتابوں میں اس آیت کا مطلب ہے جو شہر بابل میں ہاروت و ماروت نامی دو فرشتوں پر نازل کی گئی۔ ان تفاسیر کے مجموع سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہاروت اور ماروت دو فرشتے تھے جنہیں آزمائش کے لیے زمین پر بھیجا گیا۔ اب بات کرتے ہیں اس دور کی جب جادو کی روش بڑھی، اور اس وقت اس حوالے سے مشہور شہر بابل تھا، اور قرآن کی اس آیت میں شہر بابل ہی کا تذکرہ موجود ہے۔ بابل عراق کا مشہور شہر تھا، اور ایک زمانے میں وہاں جادو کا بڑا چرچا ہو گیا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اپنی قدرت سے بے پناہ معجزات سے نوازا تو یہود نے اسے محض جادو کی کوئی قسم سمجھا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے اپنے دو فرشتوں ہاروت اور ماروت کو انسانی شکل میں دنیا میں بھیجا تاکہ وہ لوگوں پر جادو کی حقیقت واضح کریں اور یہ بتائیں کہ خدائی معجزات سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ فرشتے جب معجزے اور جادو میں فرق بتانے کے لیے کچھ جادوئی شبدے دکھاتے تو ساتھ میں لوگوں کو متنبہ بھی کر دیتے کہ یہ صرف تم لوگوں کو معجزے اور جادو میں فرق بتانے کے لیے، اور اس لحاظ سے یہ تمہارے لیے آزمائش ہے کہ تم اس سے نصیحت پکڑتے ہو، یعنی باز رہتے ہو اس سے، یا ہم سے جادو کے طریقے سیکھ کر ان پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہو۔ لیکن نافرمان لوگوں نے ان فرشتوں کی باتوں کو نظر انداز کیا اور ان جادوئی طریقوں کو غلط مقاصد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو تھمز اپ دیں اور اس معلومات افزا کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔